ایک زمانے کا ذکر ہے، ایک عادل مگر سخت دل بادشاہ تھا۔ اس کی 6 بیٹیاں تھیں مگر بیٹا کوئی نہ تھا۔ جب ملکہ نے خوشخبری دی کہ وہ پھر ماں بننے والی ہے تو بادشاہ کا چہرہ پتھر کی طرح سخت ہو گیا۔ اس نے غصے میں کہا، اگر یہ بچہ بھی لڑکی ہوئی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر ملکہ کا دل لرز گیا۔ دن گزرتے گئے اور جیسے جیسے ولادت کا وقت قریب آیا، محل پر عجب سا سناٹا چھا گیا۔ آخر وہ رات آئی، بادل گرجے، بجلی چمکی، ہوا میں خوشبو پھیل گئی اور ایک نورانی روشنی میں لپٹی بچی دنیا میں آئی۔ دایا نے جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا وہ مسکرائی اور اس کی مسکراہٹ سے خوشبودار پھول جھڑنے لگے۔ کمرہ مہک اٹھا۔ دایا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ جنت کی بچی ہے، میں اسے نہیں مار سکتی۔ اس نے بچی کو چھپا لیا۔ ملکہ کو جب خبر ملی تو اس نے چپکے سے اسے اپنے خفیہ محل میں پالا۔ وقت گزرتا گیا، جب بچی نے چلنا سیکھا تو اس کے ہر قدم سے سونا اور چاندی جھڑنے لگی۔ ملکہ نے اس کا نام رکھا شہزادی نور جہاں۔ وہ صرف حسین نہ تھی بلکہ اس کی آنکھوں میں ایسا جادو تھا کہ دیکھنے والا پل کے جھپکنا بھول جائے۔ جب بادشاہ کو خبر ملی تو پہلے تو غضب میں آ گیا، مگر جب دیکھا کہ اس کی بیٹی کے قدموں سے سلطنت مالا مال ہو رہی ہے تو وہ اسے میرا 7واں چمتکار کہنے لگا۔ مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ بڑی بہنوں کے دل میں حسد کی آگ جلنے لگی۔ ایک دن بادشاہ سفر پر جانے لگا۔ سب بیٹیوں سے پوچھا، کیا تحفہ چاہیے؟ چھوٹی شہزادی عبادت میں مصروف تھی، بس اتنا بولی، ابا جان مجھے صبر چاہیے۔ بادشاہ حیران ہوا مگر وعدہ کیا۔ واپسی پر اس نے باقیوں کے تحفے دیے اور نور جہاں کو ایک ڈبہ دیا جس پر لکھا تھا صبر۔ شہزادی نے ہنس کر ڈبہ رکھ دیا۔ کچھ دن بعد گرمی کے موسم میں جب وہ پنکھا ڈھونڈ رہی تھی تو غلطی سے وہی ڈبہ کھول دیا۔ اندر ایک نہایت حسین سنہری پنکھا رکھا تھا۔ جیسے ہی اس نے پنکھا ہلایا، ایک نہایت خوبصورت شہزادہ سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں چاندنی اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ بولا، جب تم یہ پنکھا ہلاؤ گی میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یوں دونوں کے درمیان محبت جاگی۔ دن رات ساتھ گزرتے، مگر بڑی بہنوں کو یہ راز معلوم ہو گیا۔ انہوں نے حسد میں آ کر ایک دن کہا، ہم نے تمہارے مہمان کے لیے نرم بستر تیار کیا ہے، مگر بستر کے نیچے شیشے کے ٹکڑے چھپے تھے۔ شہزادی نے اعتبار کیا۔ جب شہزادہ آیا اور بستر پر لیٹا تو شیشے کے ٹکڑے اس کے جسم میں پیوست ہو گئے۔ شہزادی چیخ اٹھی، خون بہنے لگا۔ وہ گھبرا کر پنکھا ہلانے لگی اور شہزادے کو واپس اس کی دنیا بھیج دیا۔ وقت گزرتا گیا، شہزادہ نہ آیا۔ شہزادی دن رات روتی، پنکھا ہلاتی، مگر کوئی جواب نہیں۔ آخر اس نے عزم کیا کہ وہ خود اسے تلاش کرے گی۔ اس نے لڑکوں کے کپڑے پہنے اور سفر پر نکل پڑی۔ جنگلوں، وادیوں، پہاڑوں سے گزرتی ایک دن ایک درخت کے نیچے آرام کیا۔ وہاں ایک طوطے اور مینا کی گفتگو سنی۔ مینا بولی، شہزادے کا علاج صرف اس دیو ہیکل نیلے آنکھوں والے کبوتر کی یخنی میں ہے جو انسان کے برابر قد کا ہے۔ یہ سن کر شہزادی نے ارادہ کیا کہ وہ وہی کبوتر پکڑے گی۔ دنوں کی تلاش کے بعد وہ ایک گھنے درخت کے نیچے پہنچی جہاں واقعی وہ جادوئی کبوتر موجود تھا۔ اس نے دانے ڈالے، جال بچھایا اور بالآخر کبوتر پکڑ لیا۔ اس کی یخنی تیار کی جس کی خوشبو پورے محل میں پھیل گئی۔ پھر وہ شہزادے کے پاس پہنچی، نقاب اوڑھے ہوئے، یخنی پلائی اور کرامت ہو گئی۔ شہزادے کے زخم بھرنے لگے اور چند دنوں میں وہ پہلے سے بھی زیادہ حسین و تندرست ہو گیا۔ جب شکر گزاری کے لیے شہزادہ اس طبیب کو دربار میں بلایا تو شہزادی نے مسکرا کر کہا، کیا آپ مجھے پہچان نہیں پائے؟ اس نے نقاب ہٹایا اور سامنے وہی اس کی پھولوں کی شہزادی کھڑی تھی۔ شہزادہ بے اختیار ہو کر اس کے قدموں میں جھک گیا۔ دربار حیرت میں ڈوب گیا۔ پھر دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ 7 دن اور 7 رات جشن برپا رہا۔ بادشاہ، ملکہ اور سب بہنیں بھی آئیں۔ بہنوں نے شرمندہ ہو کر معافی مانگی اور شہزادی نے سب کو معاف کر دیا۔
یوں وہ دونوں ہمیشہ کے لیے خوش و خرم رہنے لگے۔ جب شہزادی مسکراتی تو پھول جھڑتے، جب چلتی تو سونا چاندی برستی، اور جب اپنا پنکھا ہلاتی تو خوشیوں کی ہوا چل پڑتی۔